TNN کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں کرن جاوید۔ ٹورنٹو میں موسم خزاں میں کرونا وائرس میں ایک بار پھر اضافے کا امکان ہے، مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ٹورنٹو میں موسم خزاں میں کرونا وائرس میں ایک بار پھر اضافے کا امکان ہے۔ محکمہ صحت کے عہدیداران کی جانب سے اس بات کے خدشے کا اظہار کیا گیا ہے کہ موسم خزاں میں اپریل سے آنے والی لہر سے بھی بڑی لہر کا امکان ہے۔ سٹی ہال سے پریس کانفرنس کرتے ہوئے ٹورنٹو کے میڈیکل آفیسر ڈاکٹر ایلن ڈی ویلا کا کہنا تھا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم میں سے بیشتر کرونا وائرس سے محفوظ نہیں ہیں اور وائرس اب بھی بہت زیادہ پھیل رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ دوسری لہر کتنی خطرناک ہو سکتی ہے، اس کا انحصار بڑی حد تک اس بات پر ہوگا کہ آیا لوگ ماسک پہنتے، ہاتھ دھونے اور معاشرتی دوری کو کوشش کرتے ہیں یا نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم اگلے ہفتوں اور مہینوں میں لڑنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ ملک بھر میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 9132 ہو گئی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈا میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 1,29,425 ہو گئی۔ ملک بھر میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 9,132 ہو گئی۔ کیوبیک صوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ صوبے بھر میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 62,614 ہو گئی، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے 22 ہلاکتوں کی تعداد 5,762 تک جا پہنچی ہے۔ آنٹیریو میں کرونا وائرس کے متاثرین کی مجموعی تعداد 42,421 تک جا پہنچی ہے۔ صوبے میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 2,812 ہے۔ البرٹا میں 14,066 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 241 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں 5,848 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 209 ہے۔ صوبائی ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر بونی ہنری نے لوگوں سے گزارش کی ہے کہ لوگ کرونا وائرس کے بچاؤ کے لیے احتیاط برتیں۔ گزشتہ 3 دنوں میں 294 نئے کیسز سامنے آئے ہیں اور 4 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ ان میں سے 3 لانگ ٹرم کیئر ہومز کے رہائشی ہیں۔ ہنری کا کہنا ہے کہ فلو کے سیزن کے ساتھ ساتھ ٹھنڈا موسم آنے کے ساتھ ہی ہر ایک کو حفاظتی پروٹوکول پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آنٹیریو کے چیف میڈیکل آفیسر پر کی جانے والی تنقید سے متعلق پریمیئر ڈگ فورڈ کا کہنا تھا کہ مجھے ڈاکٹر ولیمز اور ان کی پوری ٹیم پر اعتماد ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ آنٹیریو کی صوبائی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ بچوں کی دیکھ بھال کے مراکز مکمل طور پر کھولے جا سکتے ہیں۔ ادارے کے اسٹاف کو ماسک اور دیگر احتیاطی اشیاء کا استعمال کرنا ہوگا۔ ادارے کے اندر صحت و صفائی کا بھی خیال رکھنا ہوگا۔ بصورت دیگر ادارے پر پابندی لگائی جا سکے گی۔ آنٹیریو کے چیف میڈیکل آفیسر پر کی جانے والی تنقید سے متعلق پریمیئر ڈگ فورڈ کا کہنا تھا کہ مجھے ڈاکٹر ولیمز اور ان کی ٹیم پر پورا اعتماد ہے۔ وزیر صحت کرسٹین ایلیٹ نے کہا کہ ولیم نے بحران کے دوران آنٹیریو کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنی پوری کوشش کی ہے۔ واضح رہے کہ آنٹیریو کی رجسٹرڈ نرسز کی ایسوسی ایشن کی چیف ایگزیکٹو آفیسر کی جانب سے چیف میڈیکل آفیسر ہیلتھ ڈاکٹر ولیم کو فوری نوکری سے ہٹانے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ڈاکٹر ولیم کو ہر صورت ہٹانا چاہیے، خواہ وہ استعفیٰ دیں، ریٹائرمنٹ لیں یا حکومت خود انہیں برطرف کر دے۔ ہم ایک مشکل وقت سے دوچار ہیں اور اسی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سب سے اوپر مضبوط قیادت کی ضرورت ہے اور ہمیں اب ایسا ہونے کی ضرورت ہے۔ البرٹا کے بیشتر حصوں میں طلبہ اسکولوں میں واپس آ رہے ہیں، تاہم کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے کیے جانے والے اقدامات کے سبب صورتحال مختلف ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ البرٹا میں کرونا وائرس سے 2 اسکولوں کو کھولنے کا منصوبہ متاثر ہوا ہے۔ کیلگری کے جنوبی علاقے میں واقع اسکول کے عملے کے ایک رکن میں کرونا وائرس کی تشخیص کے بعد مذکورہ اسکول کو کھولنے کا فیصلہ مؤخر کر دیا گیا، لیکن البرٹا کے پریمیئر جیسن کینی کا کہنا ہے کہ اس طرح انفیکشن سے 100% بچاؤ ممکن نہیں۔ ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ اسکول میں انفیکشن کے کیسز سامنے آئیں گے، اسی وجہ سے ہم نے اپنے سپرنٹینڈنٹس اور اسکول بورڈ کے مشورے سے اپنی چیف میڈیکل آفیسر آف ہیلتھ کے سائنسی مشوروں پر مبنی متعدد پروٹوکول رکھے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ یہ ایک مضبوط منصوبہ ہے اور ہم مستقبل میں ضرورت کے مطابق ایڈجسٹمنٹ کریں گے۔ ہم سب اسی وقت اپنے اقدامات کے ذریعے سیکھ رہے ہیں۔ البرٹا کے بیشتر حصوں میں طلبہ اسکولوں میں واپس آ رہے ہیں، تاہم کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے کیے جانے والے اقدامات کے سبب صورتحال مختلف ہے۔ کرونا سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک امریکہ میں اس وائرس سے اب تک 1,88,902 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کرونا وائرس کی موذی وبا نے دنیا بھر میں مسلسل اپنے خون خوار پنجے گاڑ رکھے ہیں، جس کے نہ صرف مریضوں میں بلکہ اس سے اموات میں بھی ہر روز اضافہ ہو رہا ہے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد 2,59,14,824 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے ہلاکتیں 8,61,466 ہو گئیں۔ کرونا سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک امریکہ، اس میں وائرس سے اب تک 1,88,902 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 62,00,000
57,938 हो चुकी है। कोरोना मरीजों की तादाद के हवाले से ममालिक की फहरिस्त में ब्राज़ील दूसरे नंबर पर है, जहां ये वायरस 1,22,681 जिंदगियां निगल चुका है, जबकि कोरोना मरीजों की तादाद 39,52,790 तक जा पहुंची है। भारत कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफे के साथ इस फहरिस्त में तीसरे नंबर पर है, जहां कोरोना से 66,460 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि इससे मुतासरा मरीजों की तादाद 37,69,523 हो गई है। कोरोना वायरस से रूस में कुल अमवात 17,414 हो गई, जबकि इसके मरीजों की तादाद 10,05,000 हो चुकी है। ईरान में कोरोना वायरस से मरने वालों की कुल तादाद 21,672 हो गई, जबकि कोरोना के कुल केसेस 3,76,894 हो गए। सऊदी अरब में कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 3,929 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि मुमलिकत में इसके मरीजों की तादाद 3,16,670 तक जा पहुंची है। अमरीकी सदर ने रियासत विस्कॉन्सिन के शहर केनोशा का दौरा किया। पुलिस गर्दी के बायस मफलूज हो जाने वाले जैकब ब्लैक से तो ना मिले, लेकिन मुजाहिरों में अमलाक को पहुंचने वाले नुकसान का जायजा लेने जरूर पहुंच गए। इस हवाले से मजीद जानते हैं। अमरीकी सदर का रियासत विस्कॉन्सिन के शहर कन्वेंशा का दौरा। पुलिस गर्दी के बायस मफलूज हो जाने वाले जैकब ब्लैक से तो ना मिले, लेकिन मुजाहिरों में अमलाक को पहुंचने वाले नुकसान का जायजा लेने जरूर पहुंच गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ गोल मेज कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत की। ट्रंप ने न सिर्फ सिक्योरिटी इदारों में मुनज़्ज़म नस्ल परस्ती से इनकार किया, बल्कि मुजाहिरों को मुकामी दहशतगर्दी करार दे दिया है। अमरीकी सदर ने मुखालफिन पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि बाएं बाजू के गैर जिम्मेदार सियासतदान अपनी कौम और इदारों को जालिम और नस्ल परस्त साबित करने में लगे हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने मुकामी पुलिस के लिए $1 मिलियन, कारोबारी तबके के लिए $4 मिलियन और विस्कॉन्सिन में अवामी तहफ़्फ़ुज़ की मजमूई सूरत हाल में बेहतरी के लिए $42 मिलियन देने का भी ऐलान किया। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।